اگر آپ کو جوڑوں میں درد، سوجن اور صبح اٹھتے ہوئے بے پناہ اکڑاؤ ہے اور ساتھ اس کے بخار جیسی کیفیت، آپ کو شاید رومٹوئڈ آرتھرائٹس یا گینٹیا کی بیماری کا آغاز ہو چکا ہو۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف جوڑوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کے خاص ٹیسٹ رومٹوئڈ آرتھرائٹس، رومٹوئڈ فیکٹر اور anti-CCP اینٹی باڈیز ہیں۔ اگر کوئی چیز اس کے سامنے آنے کو روک سکتی ہے تو وہ سگریٹ نوشی کی ترک۔ یہ موقف ہوتا ہے کہ مریض جتنا زیادہ موبائل ہو، یعنی جتنا زیادہ چل رہا ہو، وہ اس کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد، سوجن اور صبح اٹھتے ہوئے بے پناہ اکڑاؤ ہے اور ساتھ اس کے بخار جیسی کیفیت اور ایسی تھکاوٹ جو آپ کے کوئی بھی کام کرنے سے آپ کو روکے، تو فوراً سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ آپ کو شاید رومٹوئڈ آرتھرائٹس یا گینٹیا کی بیماری کا آغاز ہو چکا ہو۔ رومٹوئڈ آرتھرائٹس، جسے ہم عام اصطلاح میں گینٹیا کہتے ہیں، جوڑوں کا ایک مرض ہے جو کہ آٹو امیون کہلاتا ہے۔ آٹو امیون سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنے ہی جسم کو اٹیک کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک پولیس فورس کی طرح لے لیجئے، جو کہ مجرموں کو تھانے میں پکڑ کے بند کر دیتی ہے، لیکن اگر یہی پولیس فورس آپ کے عام شہریوں کو ہراساں کرنا شروع کر دے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بیماری میں ہماری پولیس فورس وہ ہمارا قوت مدافعت ہے، جس کا کام ہے کہ کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا اگر جسم میں آئے تو اس کو فوراً سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ قوت مدافعت اپنے ہی جسم کے اعضاء کو افیکٹ کرنا شروع کر دے تو اس میں بے پناہ بیماریاں یا علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ رومٹوئڈ آرتھرائٹس میں ہوتا ہے۔ رومٹوئڈ آرتھرائٹس عام طور پہ جوانوں کی بیماری زیادہ ہے، بے شک یہ 70 سے 80 سال کی عمر کے لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ 30 سے 50 کی رینج میں ہوتے ہیں۔ عورتوں میں یہ زیادہ دیکھی جاتی ہے مردوں کی نسبت، اور یہ وہ ایج گروپ ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ پروڈکٹیو یا فائدہ مند ایج گروپ ہے، جس میں اگر آپ مرد حضرات ہیں تو آپ نے اپنے ہی گھر کو سنبھالنا ہے اور اپنی نوکری کرنی ہے، خواتین ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور گھر کو مینیج کرنا ہے۔ اگر اسی ایج گروپ کے لوگ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں تو وہ پورے گھر کا نظام درہم بھرہم کر سکتے ہیں۔ رومٹوئڈ آرتھرائٹس قابل علاج مرض ہے۔ آج سے 2 دہائی قبل اگر ہم یہ کہیں کہ رومٹوئڈ آرتھرائٹس کی تشخیص کسی کو ملتی تو ہمیں ساتھ ہی پتہ ہوتا تھا کہ کچھ سالوں میں یہ مریض ایک ویل چیئر پر موجود ہوگا، لیکن اب ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ جتنا جلدی اس کا علاج شروع ہو، جس کے لیے جتنی جلدی تشخیص ہونا ضروری ہے، اتنا جلدی ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور بندے کو، انسان چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ہمارا ایم یہی ہوتا ہے کہ جتنا حد الامکان کوشش کریں کہ ان کو کم سے کم علامات ہوں اور ان کی نارمل زندگی گزرے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بیماری ایک دیرینہ بیماری ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یہ کرونک ہے، یہ لمبے عرصے چلتی ہے۔ اس کی مثال ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح ہے۔ اگر اس آگ کو جلنے دیا جائے تو یہ جسم کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو بجھا دیا جائے تو آپ کے جسم پہ اس کا برا افیکٹ نہیں آ سکتا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف جوڑوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جوڑوں سے زیادہ آپ کے اور پورے جسم میں جب سوجن پھیلتی ہے تو یہ آپ کے دل کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، جس سے آپ کو وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک یا فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ عام لوگوں کی نسبت رومٹوئڈ آرتھرائٹس کے مریض 2 گنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک سے یا فالج سے۔ اس کے علاوہ اس کا اثر اگر یہ ان کنٹرول رہے تو پھیپھڑوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور آنکھوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خون کی شریانیں بھی سوج جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مختلف حصوں میں سکن یا کسی ایریا کی گینگرین بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ساری علامات ہیں جو آج کل کے دور میں کسی کو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی اتنی دوائیاں اب موجود ہیں اور اس میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ
یہ علامات اب ماضی کا حصہ ہونا چاہیے۔ جتنا اس بیماری کو ہم جلدی کنٹرول میں لے کر آتے ہیں اتنا بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے ماہر رومیٹولوجسٹ سے مشورہ کریں، جو آپ کے علامات کو دیکھے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کیا آپ کے جوڑ واقعی میں سوجے ہوئے ہیں یا نہیں۔ وہ آپ کے شاید کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائیں، جس طرح سی بی سی، ESR، CRP ہے، جس میں وہ دیکھے کہ آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کتنی کوئی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے خاص ٹیسٹ رومیٹوئڈ فیکٹر اور anti-CCP اینٹی باڈیز ہیں، جو کہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے مریض میں پازیٹیو ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رومیٹوئڈ فیکٹر عام طور پہ نارمل پاپولیشن میں بھی لوگوں کو پازیٹیو ہو سکتا ہے، تو اس کا محض موجود ہونا لازمی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہو۔ ایک ماہر ڈاکٹر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مریض کو رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے یا صرف یہ RA فیکٹر پازیٹیو ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو کہ یہ دونوں اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں گینٹیا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مرض کو ایک تو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ماہر ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس عام طور پہ ایک جینیٹک یعنی ایک موروثی مرض ہے۔ عام طور پہ جن لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے ان کے اندر یہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ضرور موجود ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ وہ یا تو کسی انفیکشن سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، سٹریس سے ہو جاتی ہے۔ اب تک جتنی بھی ہماری تحقیق سامنے آئی ہے اس میں اگر کوئی چیز اس کے سامنے آنے کو روک سکتی ہے تو وہ سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ہی مضر ثابت ہوتا ہے، نہ صرف بیماری کی علامات کو خراب کرنے کے لیے بلکہ اس کی دوائیوں کا اثر بھی کم ہوتا ہے ان لوگوں میں جو سگریٹ نوشی کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس چونکہ ایک انفلیمیٹری مرض ہے، اس میں جوڑ سوجتے ضرور ہیں اور درد کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی موومنٹ کم ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارا یہ موقف ہوتا ہے کہ مریض جتنا زیادہ موبائل ہو، یعنی جتنا زیادہ چل رہا ہو، وہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ جب وہ اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو ترک کر دیتا ہے تو وہ حصہ یا وہ پٹھے آپ کے فوراً ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایک باڈی بلڈر کی مثال سے سمجھیں جو سال لگاتا ہے اپنے مسلز کو بلڈ کرنے میں، لیکن اگر وہ 1-2 ہفتے بھی اپنی ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس کے پٹھے جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے جوڑوں کو نہیں ہلائیں گے، جس میں ہم ریگولر ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو یہی پٹھے سارے کمزور ہو جائیں گے اور آپ کی بیماری کی تکلیف اور علامات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔